بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیں، راستہ بتائیں یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے ہوئے دنیا سے غافل رہتے ہو۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے کہ آج ماں کا دن ہے، آج والد کا دن ہے۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ہر روز اپنے ماں باپ کی خدمت اور تعظیم کا درس دیتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیں، گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے بس سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پتہ ہے صبر کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ سے آنسو گر جائے پر زبان سے ناشکری کے الفاظ ادا نہ ہوں۔
نفرت اور محبت ایسے عمل ہیں جن میں دشمن کی خوبیاں اور دوست کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 عادتیں جس میں ہوں گی اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں پناہ دے گا، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، اپنی محبتیں عطا کرے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، ستانے والے پر قابو پالے تو معاف کر دے، غصہ آئے تو خود کو نرم کر لے۔ یقین کریں جب کوئی انسان دل سے اتر جاتا ہے تو وہ سامنے بھی بیٹھا ہو تو نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے پاک رکھے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، کیونکہ شیر پلٹا تو جان جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تو اللہ سے امید رکھ، مگر ایسی امید نہ رکھ کہ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ سے ڈر، مگر ایسا نہ ڈر کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اسے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں پناہ کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے، مگر کوئی نہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے رزق کی بے عزتی کی، اللہ نے اس کو بھوک میں مبتلا کیا ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ محبت اور دوستی خدا کے 2 بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے
اور اس کے مطابق کام کرے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔